الطاهرين المعصومين المعظمين وأصحابه المقربين المكرمين وخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهديين وعلماء ملته الكاملين وأولياء أمته الواصلين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ آمین. الصلاة والسلام. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں مخمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں مخمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. یہ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حمد و صلوات کے بعد فاضل جلیل جناب علامہ محمد شفیع صاحب، دیگر برادران اہل سنت و اہل محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بڑی انتہائی مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کے کہ جب پہلے میں اس مسجد میں بیان کرنے آیا تھا تو چھوٹی سی مسجد تھی، آج ماشاءاللہ محلے کے لحاظ سے بہت بڑی اور عظیم مسجد کی عمارت کھڑی ہو چکی ہے. تو جس مالک نے یہاں تک پہنچایا اس کی تیاری بھی وہ خود کرے گا. یہ میری طرف سے مبارکباد قبول کریں. اچانک صبح صغیر بیٹے نے مجھے فون کیا کہ آپ کل کا ہمیں وقت ہے. میں نے کہا کل تو چاند طلوع ہونے کا کافی امکان ہے، تو میں کل تو نہیں نکل سکوں گا. میں نے کہا چلو پھر آج ہی ٹائم دے دو. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کا یہ ذوق اشتیاق قبول فرمائے. آمین. میں ایک نئی تقریر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ جملے سخت بھی ہوں لیکن برداشت کر لینا، کیونکہ میرا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، خوشنودی مصطفیٰ ہوتا ہے. توجہ ہے بھائی؟ قرآن کی آیت پر اس کا ترجمہ سنائیں. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر، اللہ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت. ان اللہ لا یغیر، اللہ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت. لا یغیر ما بانفسہم، جو اپنی حالت آپ نہ بدلیں. توجہ ذرا. ایک کمہار تھا، آج سے کچھ دیر پہلے کمہار وہ مٹی لاتے باہر سے، اس کو کوٹتے، اس کو بناتے، محنت کرتے، پھر وہ چک پہ رکھ کے اس کو گھماتے اور اسے برتن بناتے. سبحان اللہ.
بڑی مہربانی توجہ سے میری بات سنیں، میں لطیفہ نہیں ہے لیکن سنیں میری بات. جب وہ بنانے لگا نا، بیوی نے پوچھا کیا میرے سرتاج کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا آج کل چلموں کا بہت دور ہے تو میں چلم بنا رہا ہوں تاکہ لوگ خریدیں گے، میری روزی بن جائے گی. بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، مسئلہ یہ کہ آج کل فصل کی کٹائی کا موسم آنے والا ہے، جیسے اب آنے والا ہے، تو زمیندار لوگ پانی کی گاگر، پانی کی سراہی خریدیں گے، تو سراہی کیوں نہیں بنا دیتا؟ سبحان اللہ. اس کی بات سن کے اس نے ارادہ بدلا، مٹی کو پھر گرایا، اس کو پھر بنایا، بنا کے وہ اس کو سراہی بنانے لگا. مٹی نے پوچھا کہ پہلے کچھ اور بنا رہا تھا، اب کیا بنا رہا ہے؟ سبحان اللہ. کمیہار نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے. میری یہ میری تقریر کا لبے لباب لفظ ہے، میری سوچ بدل گئی ہے. پہلے میں چلم بنانے والا تھا، اب میں سراہی بنانے والا ہوں. مٹی نے کہا تیری سوچ بدل گئی، میری زندگی بدل گئی ہے. تیری صرف سوچ بدلی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے. اگر تیری سوچ نہ بدلتی تو مجھے چلم بناتا، لوگ مجھ پہ آگ رکھتے، میں خود بھی جلتی، لوگوں کے سینے بھی جلاتی. جا کے ذرا بڑی مہربانی، تھوڑے سے ہی لیکن محبت والے ہیں، ذوق دیں. میں رات کی 3 تقریریں کر چکا ہوں، اگر آپ ذوق نہ دیں گے مجھے مزہ نہیں آئے گا. جو مجھے مزہ نہیں ہے تو آپ کو کیسے آئے گا؟ تو ذرا جا کے بڑی مہربانی. اس نے کہا تیری سوچ کیا بدلی؟ میری زندگی بدل گئی. زندگی بدل گئی. مجھ پہ آگ ہوتی، میں خود بھی جلتی، لوگوں کو بھی جلاتی. اب تیری سوچ بدل گئی، میری زندگی بدل گئی. مجھ میں پانی آ گیا، میں خود بھی ٹھنڈی رہوں گی، لوگوں کے سینے بھی. توجہ ہے بھائی؟ اب آپ المدان ذرا غور کریں، ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے سوچ بدلنے کی. ہماری سوچ غلط ہو گئی ہے، ہمیں ضرورت ہے سوچ بدلنے کی. اگر تو سوچ بدل لے گا تیرا یہ جہان بھی بہتر ہو جائے گا، وہ جہان بھی بہتر ہو جائے گا. اگر تو سوچ بدل لے گا پھر تو عام آدمی نہیں رہ جائے گا، پھر تو اللہ کا ولی بن جائے گا. اگر تو سوچ بدل لے گا خود بھی منافع اٹھائے گا، لوگوں کو بھی منافع دے گا. اپنی سوچ کو بدل. رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور ایک آدمی کسی دروازے پہ دق الباب دے رہا ہے. نام ہے حبیب اجمی. توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ حبیب اجمی. یہ بہت بڑے ایک ولی کامل ہوئے ہیں، مگر ولی ہونے سے پہلے یہ سود پہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے. بچو اس سے، یہ سود بہت بری لعنت ہے. اس جیسی لعنت کائنات میں کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا سود نہیں، وہ سور کا گوشت کھانا ہوتا ہے. وہ ایک دروازے پہ کہتا ہے بھئی کون؟ کہنے لگا میں حبیب اجمی ہوں، آپ نے سود کے پیسے لینے آیا ہوں. عورت نے کہا میرا شوہر گھر پر نہیں تو میرے پاس پیسے تو نہیں. اس نے کہا بی بی حبیب اجمی کبھی گھر سے خالی نہیں گیا، کچھ لے کے جاؤں گا. اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے لائی ہوں پکانے کے لیے، یہ لیتا جا. وہ گوشت کا لے کے ٹکڑا نا کپڑے میں لپیٹ کر جا رہا تھا. راستے میں بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے. یہ مغرب کے بعد ہمارے بچے کھیلا کرتے تھے، آپ تو دور نہیں پہلے تھا. وہ کھیل رہے تھے تو بچے کہہ رہے بھاگ جاؤ، وہ سود کھور آ رہا ہے. اگر اس کی مٹی ہم پہ پڑ گئی ہم پہ جہنم لازم ہو جائے گی. بھاگ جاؤ. حبیب اجمی کے ذہن میں خیال ہے ہائے ہائے میں اتنا بد کردار ہوں کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بچے بھی مجھ سے کراہت کرتے ہیں، بچے بھی مجھ کو ایسا سمجھتے ہیں. بس یہ بات سننی تھی. حبیب اجمی کی سوچ بدل گئی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آج میں انتہائی سادہ بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن آپ ذوق دیں مجھے، آپ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا. احباب المدارس، حبیب اجمی کی سوچ بدل گئی. حبیب اجمی گھر پر گیا، رجسٹر اٹھایا،
رجسٹر اٹھا کے چلا، اور چلا اس انداز میں کہ آنکھوں میں آنسو تھے، دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ ایک ایک دروازہ کھٹکاتا ہے، گھر والا باہر آتا ہے، وہ سمجھے حبیب پیسے لینے ہیں سود کے، ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ اپنے سود کے پیسے بھی لے لو، اصل رقم بھی تمہیں چھوڑ دی۔ میں بدل گئی، میری سوچ بدل گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا ہے میری کہ میری بدل گئی ہے، لہذا مجھے معاف کر دو۔ اب وہی حبیب اجمی جو کل کہتا تھا حبیب اجمی کسی دروازے سے خالی نہیں جاتا، آج حبیب اجمی دروازے دروازے پہ جا کے دق الباب دے کے معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ جب پورے شہر سے معافی مانگ چکا، مصلی بچھا کے کہتا ہے مولا مولا میں نے ہر ایک سے معافی مانگی ہے، میں وہ حبیب اجمی جو کسی کے آگے جھکنا نہیں جانتا تھا، میں نے ہر ایک سے معافی مانگی ہے، ہر ایک کے قدموں کو ہاتھ لگایا ہے، مولا سب نے مجھے معاف کر دیا ہے، مولا تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تو آواز آئی حبیب اجمی تیری سوچ بدلنا تیرا کام تھا، زندگی بدل دینا میرا کام تھا، تو نے سوچ بدل لی، میں تیری زندگی بدل دوں گا، اور جا پہلے تو سود خوروں کا سردار تھا، آج کے بعد ولیوں کا سردار ہوگا، آج کے بعد تو ولیوں کا سردار ہوگا۔ صبح جو ہوئی نا، صبح کے وقت حبیب اجمی بازار میں نکلا، منہ چھپایا ہوا ہے کہ کہیں بچے پھر نہ کہہ دے کہ سود خور آ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ بچے بڑی بات ہوتی ہے، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، مگر ان کی تربیت آپ غلط کرتے ہیں، بچوں کی تربیت والدین غلط کرتے ہیں، بچوں کا قصور نہیں، ان بچوں کی تربیت غلط کی ہے، ان بچوں کی تربیت صحیح کیجئے، ان کی سوچ بدلے، ان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ منہ چھپا رہا ہے کہ بچے کہیں پھر مجھے نہ کہہ دے، اب والد بچے ایک دوسرے کو آواز بھاگو بھاگو جلدی آؤ، حبیب اجمی اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اگر اس کے قدموں کی دھول ہم پہ پڑ گئی جنت لازم ہو جائے گی۔ ارے حبیب کی سوچ کیا بدلی، اللہ نے زندگی بدل کے رکھ دی۔ تکبیر، استاد چاہ دیں حیدری، غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ توجہ ہے حضرات، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے سادہ الفاظ میں نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے، توجہ ذرا۔ رات کا اندھیرا ہے، ایک آدمی ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے نکلتا ہے، نام ہے فضیل عیاض، جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، بدمعاش ہے، بدگماش ہے، ارے جا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ یہ ڈاکو ضرور تھا، اس میں دو وصف تھے، ڈاکو ہو گئے بھی ایک تو نماز نہیں چھوڑتا تھا، دوسرا ڈاکو ضرور تھا مگر اس کو کوئی امانت کے طور پہ پکڑا جاتا تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ارے ہم تو اللہ کی دی ہوئی امانت جوانی پہ خیانت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی جو زندگی امانت ہے اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ وہی فضیل عیاض ہے، راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی گزر رہا ہے، لاکھوں کا اس کے پاس مال ہے، وہ آدمی جو گزر رہا ہے نا، کسی نے کہا جلدی کسی طرف سے گزر جا، یہ فضیل عیاض کا علاقہ ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ پیسے چھین لیتا ہے۔ اس نے دیکھا نا کہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، اس کے پاس جا کہتا ہے بزرگوں یہ میری رقم بطور امانت رکھ لینا، میں پھر کبھی آیا تو لے جاؤں گا، سنا ہے کہ رستے میں حبیب اپنا فضیل عیاض ہے وہ رقم چھین لیتا ہے، تو ایسا کر میرے یہ پیسے رکھ لے۔ اس نے رکھ لیے، اب یہ چلا گیا، اس کے آئے اس کے جو چیلے تھے، اس کے غلام تھے، ڈاکو تھے، بدماش تھے، کہنے لگے لاؤ بھی ہمارا حصہ۔ فضیل عیاض کہنے لگا نہیں یہ امانت ہے، سبحان اللہ، یہ میں نے مال چھینا نہیں، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، یہ امانت ہے، میں ڈاکو ضرور ہوں بغیرت نہیں ہوں، اللہ کرے بغیرت کوئی نہ ہو، ہمارے حکمران ڈاکو بھی ہیں بغیرت بھی ہیں،
میں بڑا سیدھا سا آدمی ہوں. جی حباب المدان ذرا توجہ، بڑی مہربانی. آج یہ فضیل ایاز رات کے وقت جا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. آدھی رات کا وقت ہے. یہ گلی میں جا رہا ہے، بالین پہ چوارے پہ اللہ کا کوئی ایک بندہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہا ہے. وہ تھا اللہ کا ولی. میرے جیسا ڈاکو مولوی نہیں تھا کہ مولوی ہو کے لوگوں کی جیب پہ ڈاکے ڈالے. وہ تھا اللہ کا ولی، لیکن اس کے گلے میں پتہ نہیں کیا سوچ تھا. اس نے قرآن پڑھا الم یأذن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن تیرے دل پہ اثر کرے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن تیرے دل پہ اثر کرے؟ فضیل ایاز کی چیخ نکل گئی، فضیل ایاز کی ہچکی بک گئی کہ لگا مولا وہ وقت آ گیا ہے، مولا وہ وقت آ گیا ہے. اب فضیل ایاز تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. سوچ کیا بدلی، زندگی بدل کے رکھ دی اللہ. سوچ کیا بدلی، انداز بدل گئے. جب سوچ بدلتی ہے تو پھر انداز بدلتے ہیں، جب انداز بدلتے ہیں تو پھر زاویے بدلتے ہیں، جب زاویے بدلتے ہیں تو پھر زندگیاں بدلتی ہیں، جب زندگیاں بدلتی ہیں تو پھر معاشرے بدلتے ہیں. یہ حالات بڑے خطرناک ہیں. ہم کیسے معاشرے کو صحیح کریں جی؟ حالات بہت خطرناک ہیں. کیا رسول اکرم کے دور سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں؟ کیا بنا رکھا ہے؟ بس اپنی سوچ بدلو. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. فضیل ایاز کی سوچ کیا بدلی، آواز قدرت آئی. فضیل فکر نہ کر، تو نے سوچ بدلی ہے. جا میں تمہیں سلسلہ چشتیہ کا امام بنا کے رکھ دوں. سوچ بدلے. غصہ نہ کریں. میری تقریر پہ لوگ غصے بھی ہو جاتے ہیں، یہ عجیب تقریر کرتا ہے. غصہ نہ کریں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر غصہ نہ کریں، کر بھی لے گا تو میں نے کون سے آپ سے 40,000 روپے مانگے ہوئے ہیں. یہی ہو جائے گا بعد میں مجھے بلائے گا کوئی اور تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کبھی یہ سوچ کے بیٹھا ہی نہیں. اپنی سوچ بدل. اگر تو آج کسی کے دھی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، ذرا سوچ کل تیری بیٹی کو کوئی معاف نہیں کرے گا. اگر آج تو کسی لڑکے کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، کل تیرے لڑکے کو کون معاف کر سکتا ہے؟ آج تو کسی کی بہن کی عزت لوٹے گا، کل تیری بہن کی عزت بھی لوٹی جائے گی. یہ مکافاتی عمل ہے. سوچ بدل، اپنی انداز بدل لے. جب تیری سوچ بدل جائے گی پھر معاشرہ بدل جائے گا. احباب المدارس ذرا توجہ چاہوں گا، بات سوچ کے سوچ بدلنے کی ہے. مدینے کی گلی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ علی ہے. سبحان اللہ. وہ علی جو کل کائنات کا ولی ہے. جا رہا ہے رسول، آگے سے ابو جہل آیا، عمر بن حشام آیا. بیٹھ جائے. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ آپ گھبرا جائیں. میں تقریر لمبی کرنے کا عادی نہیں ہوں. بس میں زیادہ سے میرا دورانیہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن میری بات سن کے جانا. مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کو کوڑی باتیں لگ رہی ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن کو میں تھل تھلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا شروع کر دیا پیر صاحب نے. لیکن میں مبلغ ہوں، میں ممبر رسول کا وارث ہوں. میں ممبر رسول کی تنقیص نہیں، اس کی تعظیم چاہتا ہوں. جی احباب المدارس میں عرض کر رہا تھا، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. حضور جا رہے تھے، ابو جہل آیا، عمر بن حشام آیا. کہنے لگا محمد پوری کائنات میں تیرے جیسا بدصورت کوئی نہیں. استغفر اللہ. میرے رسول کا صدقہ تو بالکل سچا ہے. وہ آگے گیا تو آگے ابو بکر بھی آ رہا تھا، آگے رازدار نبوت بھی آ رہا تھا، رمزدار رسالت بھی آ رہا تھا. لیکن کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کائنات میں خوبصورت کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاند آپ کے ماتھے سے روشنی لے کر چمکتا ہے. سبحان اللہ. سورج آپ کے رخساروں سے روشنی لے کر چمکتا ہے. رات آپ کی زلف عنبری سے سیاہی لے کر عزت پاتی ہے. محبوب آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں.
آپ کی آنکھیں کاہے کی ہیں؟ مازاق کے کٹورے بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میرے رسول نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی سچا یہ بھی سچا، بات دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ آپ کو بدصورت کہہ رہا تھا، یہ خوبصورت کہہ رہا ہے. فرمایا بات کا فرق نہیں، سوچ کا فرق ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ساجد. واہ واہ واہ. سوچ کا فرق ہے. واہ واہ واہ. اس نے میں ہوں آئینہ وحدت، جس نے مجھ کو دیکھا ہائے اس نے ہائے ہائے اپنے آپ کو. جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے آپ کو دیکھا. ابو جان نے مجھے دیکھا، اسے اپنی شکل نظر آئی. اس نے کہا تیرے سے جیسا بدصورت کوئی نہیں. ابو بکر نے دیکھا، اسے اپنی صورت نظر آئی. چونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، کبھی جو پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار کی دولت ابو جان کو محبوب دکھائے گی. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار کی دولت بو جار کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. نہیں جاتے. فرمایا سوچ کا فرق ہے. اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس نے سوچا شاید محمد ایسا تھا کہ وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. اپنے آپ کو دیکھا. ابو بکر نے اپنے آپ کو دیکھا، اس نے سوچا کہ محمد خوبصورت ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. فرق ہے سوچ کا. میرے بھائی اپنی سوچ بدل لو، سوچ بدل لو. اگر سوچ بدل گئی پوری کائنات بدل جائے گی. ہائے ہائے ہائے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا. کیا اقبال نے خوب کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر سوچ بدل گئی تو ہر چیز بدل جائے گی. دیکھیں سوچ کی بات ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی میری نام تو سنا ہوگا نا آپ نے. خواجہ معین الدین چشتی میری، کوئی ان کے آنے پہ فلیکسیں نہیں لگی تھی، اشتہار نہیں چھپے تھے، اسٹیج نہیں لگے تھے، مولوی بن کے بات کرنے میں وہ نہیں گئے تھے. وجہ کیا ہے یار؟ سرزمین ہندوستان پہ قدم رکھتا مرید بھی کوئی نہیں، رسیو کرنے والا بھی کوئی نہیں، مگر جب جاتا ہے تو 90 لاکھ 100 بار چھوڑ کے جاتا ہے. معین الدین نے لوگوں کی کردار نہیں بدلے، معین الدین نے لوگوں کی سوچیں بدلی ہیں. ہائے ہائے. واہ واہ. معین الدین نے لوگوں کی سوچ بدلی ہے. ضرورت ہے ہمیں سوچ بدلنے کی. آج ہم پیر پکڑتے ہیں تو صرف اس لیے کہ میری وقت ہو، پیر کو نذرانہ دیتے ہیں. پیر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے مرید مالدار مل گیا ہے. سوچ پیر کی بھی غلط ہے، سوچ مرید کی بھی غلط ہے. پیر کی سوچ تیری جیب پہ ہے، تیرے دل پہ نظر نہیں. اس کی نظر تیری جیب پہ ہے کہ یہ کتنی جیب ڈھیلی کرے گا. سوچ غلط ہے. مرید کی سوچ بھی غلط ہے کہ پیر کی نظر میں میرا مقام بن جائے. بات سوچ کی ہے. اگر سوچ درست کر لے. میں نے رات بھی نا ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ میں نا لاہور کے علاقے میں ایک بہت بڑا پیر ہے، تو مجھے بلایا گیا تقریر کے لیے. لیکن بحمدللہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ میں اگر آپ جیسے لوگوں میں تھوڑے لوگوں میں بات کرتا ہوں تو مجھے لاکھوں کے مجمع میں بھی بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. سبحان اللہ. وہ پیر صاحب بیٹھے مجمع بنا. ایک آدمی کہا کہ پیر سائیں میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں آپ کا پرانا مرید ہوں، آپ کو پتا ہے میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، میں نے بیٹی اٹھانی ہے تو میرے ساتھ کچھ مدد کیجیے. توجہ ہے بھائی؟ پیر ہو کے میں ایسی باتیں کروں تو آپ محسوس نہ کریں بھی چنگا پیر ہے. پیر تے ایسی گلا کر دینے کہ لوگ نظرانے دے چنگا پیر ہے. کہنے کہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا پیر صاحب تیری دعا سے اس کی بچی کے لیے مہندی نہیں آئے گی، تیری دعا سے اس بچی کے لیے جہیز نہیں آئے گا، تیری دعا سے اس بچی کے لیے مہمانوں کا کھانا نہیں بنے گا. میں کیا کروں پھر؟ میں نے کہا تیرے آگے 10,000 کا مجمع ہے، تیرا ہر مرید 10 روپے دے. تو کوئی احسان نہیں کرنا، یہ آپ کا بچہ ہے، ان کا پیر بھائی ہے. بھائیوں پہ فرض ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا. 10 روپے دے تو 10,000 کا مجمع ہے. اس کے لیے کتنے روپے بن جائیں گے؟ کم از کم 1 لاکھ روپے بنتا ہے.
تو آپ اپنے مریدوں کو غم کوئی نہیں 50 100 10 20 سے فرق نہیں پڑے گا، بیچارے کی بات بن جائے گی۔ پیر صاحب کی سوچ دیکھ کتنی غلط ہے، کہتا ہے اگر میں اس کو لے دوں گا تو مجھے نظر آنا پیر کا مرید کہاں سے دیں گے۔ میں نے کہا پیر صاحب تیری سوچ غلط ہے، اپنی سوچ بدل، تیرا رزق ان کی جیب میں نہیں ہے۔ میرا نبی کہتا ہے کہ تیرا رزق اگر زمین کی تہ میں ہے تب بھی اللہ نکال کے تجھے دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ سوچ بدل۔ میرا خیال ہے تو میں نبی کے دربار میں نہ لے چلوں سوچ کے لیے۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی نبی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں سوچ بدلنے کی۔ سبحان اللہ، بڑی توجہ سے یہ میرا جملہ سننا۔ ہے انداز بیان کا سے بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سبحان اللہ، باغا صاحب آج سن رہے ہیں، سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آج نا بڑا خوش امیر المومنین تخت پہ بیٹھا ڈھاسنا لگا کے، پورا مدینہ اکٹھا ہے۔ سوچ کی بات، پوری توجہ سوچ کی بات۔ 500 سب کو سب کو دیتے گئے، آخر میں امیر المومنین کہتا یار حسنین کہیں نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی کہتا ہے امیر المومنین حسنین کوئی تھوڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں۔ تیرے دل میں اگر اہل بیت طہار کی محبت ہے نا پھر خدا کسی میرے اس جملے کو قبول کر۔ اور میں حسنین کوئی تھوڑی ہے جو امیر المومنین کی بارگاہ میں آ جائے، وہ پھر بلائے نہیں آتے۔ امیر المومنین نے بھیجا پیغام، حسنین آئے، امیر المومنین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ دولت والا پلہ اٹھا کے نا جھولی میں جھاڑ کہتا ہے یا ابوالحسن کے بیٹے، یہ آپ کا حصہ نہیں، یہ آپ کا ہدیہ ہے، اسے قبول کیجیے۔ اب امیر المومنین کا بیٹا تھا نا رہا گیا۔ اب بابا میں اس وقت جہاد کرتا تھا جب یہ بچے تھے، میں اس وقت جہاد کرتا تھا جب یہ بالکل معصوم تھے، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ اب امیر المومنین کی سوچ دیکھ، توجہ ہے بھائی، سوچ دیکھ۔ کہا عبداللہ حسنین کے بابے جیسا بابا تو دکھانا، تیرا بابا عمر ہے، اس کا بابا علی ہے، حسنین کی ماں جیسی ماں لو جو رسول کی بیٹی ہے، ان کے نانے جیسا نانا تو لانا۔ سوچ تھی نا۔ حسنین گھر پہ کہا مولا آج عمر نے کمال نہیں کر دیا، یہ جملے کہیں اب علی کی سوچ دیں۔ فرمایا حسنین عمر کو معمولی نہ سمجھنا، عمر سراج الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ، اپنی سوچ دے، اپنی سوچ بدل۔ آج کا نوجوان حسن ڈھونڈتا ہے، کبھی اپنا آدھا سر مڑوا کے حسن ڈھونڈتا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے حسن ڈھونڈتا ہے، داڑھی مڑوا کے۔ کاش کہ تمہیں حسن مصطفیٰ کا پتہ ہو۔ سوچ بدل، خدا کی خدائی میں تیرے محبوب جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ارے وہ ایسا حسین ہے کہ سورج بھی چڑھتا ہوا کہتا یا اللہ، اور نہیں تو مجھے نبی کا روضہ ہی دکھا۔ سوچ بدل، انگریزوں میں حسن نہ ڈھونڈ، یہودیوں میں حسن نہ ڈھونڈ، سکھوں میں حسن نہ ڈھونڈ۔ حسن ڈھونڈنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے میں حسن ڈھونڈنا۔ وہ حسن جس کا نام ہے اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ وہ حسین جس کے لیے کہتا صاحب الطاق والمعراج والبراق والعلم۔ وہ حسین
جس کے لیے کہا جا رہا ہے سید العرب والعجم، سبحان اللہ، وہ حسین جس کے لیے کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، تیرا نبی اتنا حسین ہے، ذرا سوچ بدل، اپنی سوچ کو میری سوچ کے ساتھ چلا. ارے تیرا نبی اتنا حسین ہے، میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اگر تیرا نبی قدم اٹھائے تو اللہ قرآن میں کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تیرا نبی اتنا حسین ہے، وہ مدینے چلا جائے تو اللہ کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اگر تیرا نبی اپنے چہرے سے امامہ اتار دے اللہ کہتا ہے واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا. اگر تیرے نبی کا چہرہ ننگا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے والضحیٰ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. ارے تیرا نبی تو اتنا خوبصورت ہے، پورے بھی دیکھتی رہ جاتی ہیں. سوچ بدل. تیرا نبی اتنا حسین ہے، تیرا نبی اتنا حسین ہے، جب میرا نبی مسکرائے تو اللہ کہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. ارے تیرا نبی بات کرے تو اللہ کہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ارے اپنے نبی کا حسن پر قرآن پڑھتا جا. اگر حسن مصطفیٰ تجھے سمجھ رہا ہے تو پھر نبی پاک کے صحابہ کے پاس چلا جا، پھر حضرت حسان سے پوچھ حسان تو نے دیکھا ہے، بتا میرا نبی کتنا خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے محبوب میرا نبی اتنا خوبصورت ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کہتا میرا نبی اتنا خوبصورت ہے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ خدا نے بنایا ہی نہیں. اپنی سوچ بدل. حسن لوگوں کی چھابیاں وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہ ہو. لوگوں سے حسن تب ڈوٹ جب تیرے نبی میں حسن نہ ہو. ارے تیرا نبی تو اتنا حسین ہے کہ پورا قرآن پڑھتا جا، نبی کے حسن کی باتیں کرتا جا. ہائے ہائے ہائے، تو نے میرے نبی کو پڑھا نہیں ہے، لوگوں نے میرے نبی کو مذاق بنا رکھا ہے. وہ کہتا نبی بشر ہے، وہ کہتا نبی نور ہے، وہ کہتا ہے ارے تو کون ہوتا میرے نبی کی شان تولنے والا؟ تمہیں کس نے جرأت دی ہے؟ ارے ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے کہا میرے نبی کریم نے جبریل تو نے شرق دیکھے، غرب دیکھے، تو نے جنوب دیکھے، شمال دیکھے، تو نے آدم دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دیکھے، بتا میں کیسا ہوں؟ اونچی کا سبحان اللہ. تو نے سب بتا مجھے میں کیسا ہوں؟ عرض کی جبریل نے شاہ امم اے مہدوی تیری قسم آفاقہ گردیدم مہرے بتا بردیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دی دری. میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے مگر محبوب تو ایک ایسی انوکھی چیز ہے، تیرے جیسا خوبصورت کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. ملت کے نوجوان اپنی سوچ بدل. کیا تیری سوچ ہے کہ میں دودھ میں پانی ملاؤں گا تو مجھے رزق ملے گا؟ کیا تیری سوچ ہے میں سودے میں ملاوٹ کرا کے بیچوں گا تو مجھے رزق ملے گا؟ کیا مولوی اور ملا کیا تیری سوچ ہے کہ میں 40,000 دے کے جاؤں گا تو مجھے رزق ملے گا؟ وہ جبرناک خان کیا تیری سوچ ہے کہ میں ان سے مطالبہ کر کے جاؤں گا تو رزق ملے گا؟ اپنی سوچ بدل. اللہ کا تو الحمدللہ رب العالمین رزق تو میں دینے والا ہوں. ان جاہل مولویوں سے بھی جان چھڑائے، ان بیوقوف خانوں سے بھی جان چھڑائے. ان لوگوں کو دیکھو جن کا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہے.
सुन्नत मुस्तफा अपनी सोच। रमजान शरीफ आने वाला है ना कल, अब हमारी सोच क्या है? तो जो है भाई, हमारी सोच क्या है? सुबह रोटी खाऊंगा, शाम को करूँगा, फिर मैं बीमार हो जाऊंगा। तेरी सोच गलत है, सोच बदल। रोजा रखेगा, जन्नत में हुए कहेंगे मौला इसका निकाह हमसे कर दे। सोच बदल। अगर तू कहेगा ना यार तेरी जागरी सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाता, तो मेरा अल्लाह कहेगा फिक्र न कर, जन्नत के दस्तरखान मैंने तेरे लिए बिछा दी। अपनी सोच को बदल। क्या बीवी कहती है मेरे सरताज आज ऐसा कर, जल्दी पाकर के ये 500-700 रुपये उधर लगाना है, वो घर में रख ले, हांडी पक जाएगी। जरा सोच बदल। मेरा नबी कहता है अगर तू अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेगा तो अल्लाह ताला 700 गुना ज्यादा देगा। सोच को बदल, अंदाज को बदल। मैं एक बात कहने लगा, अगर गुस्सा न करे, वैसे मुझे इस चीज़ का फिक्र नहीं है, बात कहने लगा हूँ। आज ही जलसा करवाना है, जो मौलवी बुलाया है, कितने पैसे दिए? 40,000 उसने नकद मांगा है। फिर कहा कि मुझे बेले दिए, मैं कौन करूँ? जब उस कुत्ते ने, उस जालिम ने तुझसे 40,000 पहले ले लिए, अब तू काहे कि उस पर बेले फेंक रहा? वो 1 घंटे के लिए आता है, उसे 40,000 देता है, जो पूरा साल तेरे बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारे जनाजे पढ़ाता है, तुम्हारे निकाह पढ़ाता है, तेरे माँ बाप हो तो दुआ के लिए पहुंच जाता है। कभी उसको भी कहा कि 10,000 में अपने मौलवी को दे दूं? सोच गलत है, सोच बदलना। वो तो 1 घंटे के लिए आया, तुम्हें लड़ा के चला गया। इमाम को पूरा साल तेरी खिदमत करता है। दुनियादारों को कि मैंने रोजा खुलवाना है जी, आज इफ्तार है जी मेरे घर में, मैं मेरा शोहर में जाता हूँ ना, जब देखता हूँ तो 90 आदमी बेरोज होते हैं, तो 10 आदमी रोजदार होते हैं। तुमने इफ्तारी करवाई है बेरोजों को, बेरोजगारों को? क्या तुमने करवाया? दरवाजे खोल दिए मैंने, सखावत के मैंने जनाब फलां जगह पे 10 बोतलें शरबत की दी हैं, मैंने फलां किया।